حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تمہیں قتل کریں گے یا گمراہ کر دیں گے. اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے اور مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن خوب اچھی طرح یاد رکھنا، خوب اچھی طرح یاد رکھنا کہ گمراہی والی زندگی سے اطاعت والی موت اچھی ہے. گمراہی والی زندگی سے اطاعت والی موت اچھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گمراہی پر مرے تو دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، اور اگر اطاعت پر مر گئے تو دنیا تو جی لی جتنی تمہیں جینا تھی، اب آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری نعمتیں دینے والا ہے. تو آج امتحان ہے، طرح طرح کے امتحانات ہیں اور ہر انسان کے لیے امتحان ہے. ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے امتحان ہے، صرف مسلمانوں کے لیے پریشانی ہے. دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کے لیے امتحان ہے. راحت اندوری جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں مدھیہ پردیش کے، بلکہ ہندوستان کے مشہور شعراء کے اندر ان کا نام آتا ہے. انہوں نے بڑا اچھا ایک شعر کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. آج جو صاحب مسند ہیں کل نہیں رہیں گے، کرایہ دار ہیں، کوئی ذاتی مکان تھوڑی ہے. تو جب گھر میں آگ لگی ہے، اگر اس کو بجھانے کے لیے سب لوگ فکر مند نہیں ہوں گے تو وہ آگ بڑھتے ہوئے دوسرے گھر تک پہنچے گی، تیسرے گھر تک پہنچے گی. تو آج مسلمان نشانہ ہیں، اور مسلمان تو آج کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے دنیا بنی ہے، جب سے مسلمان نشانہ رہے ہیں. تو سب سے پہلا مارڈر، سب سے پہلا خون اس دنیا میں جو ہوا ہے وہ قابیل کے ہاتھوں حابیل کا ہوا ہے. اور حابیل کون تھا؟ نیک اور پرہیزگار انسان، صحیح انسان. تو دنیا تو اچھے لوگوں کی قربانی سے شروع ہوئی ہے. تو جو حق پر ہوتا ہے اسی کے ساتھ حالات ہیں، اسی کے ساتھ پریشانیاں ہیں. جو ظالم ہے وہ دن دراتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا بھی انت آنا ہے. اگر دنیا ہمیشہ کی جگہ ہوتی، ہمیشہ رہنا یہاں پر مقدر ہوتا تو پھر ٹھیک ہے جو چاہے ظلم کرو. لیکن سب کو پتا ہے کہ یہاں مرنا ہے، اچھے کو بھی مرنا ہے، برے کو بھی مرنا ہے. تو ظالم ظلم کر لے گا تو اچھا انسان پہلے مر جائے گا. تو اس کے پہلے مرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اگر یہ سچا ہے، صحیح معنوں میں نیک ہے، تو اس کی آخرت بن گئی. اور ظالم دنیا میں بھی ہلاک ہو گیا اور آخرت میں بھی ہلاک ہو گیا. تو کبھی اس بات سے گھبرانا اور ہراساں ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گا. ارے مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، لیکن مرو تو صحیح سے مرو. اس حال میں تمہاری موت آئے کہ تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے حکم پر ہو، اللہ کی اطاعت پر ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مر رہے ہو تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کی حالت میں تمہاری موت آنا چاہیے. اور جس حالت میں ہم ہیں، ہفتے میں ایک دن آ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر لگا دینے والا، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پر لگا دینے والا، اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے حساب سے جینے والا. یہ ہے اسلام کا مطلب، یہ ہے مسلمان کا مطلب. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم مرو تو اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. تمہاری موت نہیں آنا چاہیے جب تک کہ تم مسلمان نہیں بن جاؤ. تو ہم اگر مسلمان ہیں، صحیح معنوں میں اللہ کے حکموں پر چل رہے ہیں اور موت آ رہی ہے، تو بھائیو فبیا بہت اچھی موت ہے وہ، اس لیے کہ مرتے ہی ہمارے لیے درجات کی بلندی ہے، آخرت میں بہت سارے انعامات ہیں. اور جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہفتے میں ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی جو ہے گیہوں کی دے رہے ہیں، مسور کی نہیں دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی زمین دبائے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا قرضہ لے لیا ہے اور دے نہیں رہے ہیں،
اور سود کا پیسہ بانٹ رکھا ہے، لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، اور اس حالت میں اگر موت آ رہی ہے تو بھائیو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ تو اچھی موت مومن مرتا ہے، مسلمان مرتا ہے، اور مسلمان وہ ہے جو اللہ کے حکموں پر چلے، مومن وہ ہے جو اللہ کے حکموں پر چلے۔